باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دوشی پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا قیامت کے دن دوست کو یاد کرے گا؟ آپ نے فرمایا 3 جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ 3 جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ میزان عمل کے وقت، یہاں تک کہ وہ اپنا ہلکا یا بھاری پلڑا دیکھ نہ لے۔ نمبر 2، نامہ اعمال کے اوڑھنے کے وقت، یا تو اسے دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے، اور اس وقت جب کہ جہنم سے آگ کی گردن باہر نکلے گی اور لوگوں کی طرف بڑھتی چلی آئے گی اور کہے گی میں ہر مشرک، سرکش، متکبر اور اس شخص پر مقرر کی گئی ہوں جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا تھا، پس وہ انہیں اپنے شعلوں میں لپیٹ کر جہنم کی گھاٹیوں میں ڈال دے گی، اور جہنم پر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز پل ہے، اور اس پر کانٹے ہوں گے۔ لوگ اس پر بجلی کی چمک اور تیز ہوا کی طرح گزریں گے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے منظر کو بیان کیا ہے کہ جب قیامت کا منظر ہوگا تو کوئی بھی کسی کا نہیں ہوگا۔ اس وقت جب 3 ایسے مقامات ہوں گے جس کو بیان کیا گیا ہے کہ جس میں ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ جب اس کو نامہ اعمال اس کا دیا جائے گا، اس وقت وہ اسی سوچ میں ہوگا کہ آج میرا نامہ اعمال مجھے کون سے ہاتھ میں دیا جائے گا، اسی فکر میں وہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ ہر بندہ اس وقت اسی معاملے میں، اسی سسٹم میں، اسی پریشانی میں ہوگا، مبتلا ہوگا کہ آج مجھے میرا نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا۔ حالانکہ اتنا خوفناک منظر ہوگا، قیامت کا منظر جو ہے اتنا خوفناک ہوگا کہ آگ جو جہنم کی ہے وہ باہر نکلے گی، اور ہر مشرک، سرکش، متکبر انسان پر کہے گی کہ تجھ پر مجھے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل، میکائیل اور اسرافیل کو زندہ کرے گا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف آئیں گے، ان کے ساتھ براق اور جنتی لباس ہوں گے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور شق ہوگی، اور آپ جبریل امین کو دیکھ کر فرمائیں گے کہ یہ کون سا دن ہے؟ جبریل علیہ السلام عرض کریں گے یہ روز قیامت ہے، یہ مصیبت کا دن ہے، یہ سختی کا دن ہے۔ آپ فرمائیں گے اے جبریل، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ جبریل علیہ السلام عرض کریں گے آپ کو بشارت ہو کہ سب سے پہلے شخص آپ ہیں جن کی قبر شق ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قیامت کے دن سب سے پہلے قبر شق ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اٹھائے جائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد تمام لوگوں کی قبریں شق ہوں گی، پھر جو وہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سارے کے سارے جمع کیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جن و انس، میں نے تمہیں نصیحت کی تھی، لو تمہارے نامہ اعمال میں تمہارے اعمال درج ہیں، جو اپنا صحیفہ اچھا پائے
وہ اللہ کی حمد کرے، اور جو اسے بہتر نہ پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ یاد رکھیں کہ قیامت کا دن جو ہے وہ بڑا کڑا ہے، بڑا سخت دن ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ اپنا نامہ اعمال وہاں پر دیکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جو ہم اچھا کام کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں وہ اس کو درج کرتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، لیکن وہ لوگوں اپنے دوستوں میں بیٹھ کر اپنے غلط کاموں کی تشہیر کرتے ہیں، ان کو بھی اس پر گواہ بناتے ہیں۔ جس پر اللہ نے اس پردہ ڈال دیا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس پہ پردہ ڈالے۔ جو بندہ خفیہ گناہ کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ خفیہ توبہ کرے۔ جو لوگوں کے سامنے سرعام گناہ کرتا ہے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ سرعام توبہ کرے، کیونکہ جب کسی کے سامنے اپنے گناہ کی تشہیر کی جائے گی تو پھر وہ بندہ اس پر گواہ بن جائے گا۔ قیامت کے دن وہ بھی گواہی دے گا کہ فلاں بندے نے گناہ کیا تھا، ہم نے بھی بتایا تھا۔ بری صحبت جو ہے وہ بندے کو برا بنا دیتی ہے، اچھی صحبت جو ہے وہ بندے کو اچھا بنا دیتی ہے۔ جب برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ظاہری سی بات ہے بری باتیں ہوں گی، بری مجلسیں ہوں گی، بری محفلیں ہوں گی، اور ان کا اثر بھی برا ہی ہوگا۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کے ساتھ بیٹھنے سے وہ ہے کہ آپ پر تبدیلی آئے گی، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف آپ مائل ہوں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی طرف مائل ہوں گے۔ تو ہمیں اپنی صحبتیں جو ہیں وہ اچھی کرنی چاہیے، اپنی بیٹھکیں اچھی کرنی چاہیے۔ جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھی ذکر سے خالی ہوگی مجلس محفل تو اس پر پکڑ ہوگی قیامت کے دن۔ تو یاد رکھیں جو ذکر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وقت جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں گزرتا ہے اس پر پوچھ نہیں ہے، اس وقت پر کوئی بھی محاسبہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو وقت ہے وہی قیامت کے دن کہے گا بندہ کہ کاش میں اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، جو وقت اس کی یاد سے غافل گزرا ہے اس میں بھی اللہ کی یاد کرتا۔ تو یاد رکھیں یہ دنیا جو ہے یہ بالکل عارضی ہے، اس کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو قیامت کے دن تمہیں نفع دے سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر دنیا کسی مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو اتنا بھی دنیا کا مال نہ دیتا۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے جو ہمیں احکامات شریعت دیے گئے ہیں اسی کے مطابق لوگوں کے حق بھی ادا کریں اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو طے کریں اور اپنی زندگی کو اچھا بنائیں۔ اپنے بچوں کی تربیت بھی اسلام کے مطابق کریں، کیونکہ قیامت کے دن ہم نے جو کیا ہے اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبار بھی ہے، رحمان بھی ہے، یہ دونوں اس کی صفتیں ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جینے کے اور مرنے کے ہر طرح کے احکامات کو بیان کیا ہے، تو اس کو بھی تو ہم نے ہی سمجھنا ہے نا، یہ بھی تو ہمارے لیے راہ ہدایت بنا کر بھیجا گیا نا، تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھائیں تاکہ ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے اور ہم دین اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالیں تاکہ قیامت کے دن سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔